حضور سے صحابہ نے پوچھا تھا من علمک، اے اللہ کے رسول آپ کو علم کس نے سکھایا، آپ کو کس نے پڑھایا؟ تو حضور نے فرمایا تھا علمنی ربی، مجھ کو میرے رب نے تعلیم دیا ہے۔ حضور کو رب نے پڑھایا۔ اچھا، جیسے استاد ہوگا ویسے ہی شاگرد بھی پیدا ہوگا۔ جب حضور کے استاد کون ہے؟ خدا ہے، اور خدا مجبور ہے، خدا سے بڑا کوئی عالم نہیں، اس سے بڑا کوئی طاقت والا نہیں۔ تو اللہ نے میرے نبی کو تعلیم دیا، اور پھر بھی میرے نبی علم کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس لیے علم بہت بڑی دولت ہے۔ جس نبی کی میلاد میں آئے ہو اس نبی کی تعریف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ نبی کا چہرہ کیسا تھا، وہ کیسے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہارے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مدینے میں ایک یہودی عالم تھے جن کو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں۔ وہ اپنے کھجور کے باغ میں کھجوریں توڑوا رہے تھے، اور حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے 53 سال کی عمر میں۔ جب مکہ کے لوگ قتل کے لیے ارادہ کیے تو حضور مکہ چھوڑ گئے۔ عبداللہ بن سلام توریت آسمانی کتاب کے عالم تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی مکہ میں پیدا ہوں گے، اور جب وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں گے، اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، تو ان کی قوم ان کی دشمن ہو جائے گی، اور ایسی دشمنی کرے گی کہ وہ آخری نبی کو مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ وہ سب آسمانی کتاب توریت میں عبداللہ بن سلام جو عالم تھے انہوں نے پڑھا تھا۔ تو اس دن کا انتظار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے، اور مدینہ جب پہنچے تو مدینے کی لڑکیاں عورتیں خوشی میں اپنے گھروں کی چھتوں پہ یہ پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں رات کا چاند نکل آیا، من ثنیات الوداع، پہاڑی کے گھاٹیوں سے، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا۔ کتنا بہترین اللہ کی طرف دعوت دینے والا نبی ہمارے بیچ میں آ گیا۔ ما دعا للہ داعی، کتنا ہی بہترین اللہ کی طرف پکارنے والا نبی آ گیا۔ مدینے کی لڑکیاں عورتیں خوشی میں چھتوں پہ یہ اشعار کہہ رہے تھے، اور آج کی ہماری ماں بہنیں اشعار چھوڑ دو، کلمہ تک یاد نہیں۔ اگر کلمہ یاد کراؤ کہو لا الہ الا اللہ، تو کہ زبان کہوں ٹوٹ نہ جائے جو کلمہ نکل جائیں گے، اور دنیا کی بکواس رات و دن۔ جب مدینے کی لڑکیوں نے عورتوں نے یہ شعر پڑھا، اور عبداللہ بن سلام اپنے کھجور کے باغ میں کھجوریں توڑوا رہے تھے، اور آسمانی کتاب میں پڑھ ہی چکے تھے، تو ویسے ہی کھجوروں کو چھوڑے
اور بھاگتے ہوئے نبی کریم کے پاس آئے، اور جب نبی کے پاس آئے یہودی تھے، لیکن کہتے لما رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے حضور کو دیکھا، فعرفت تو میں نے پہچان لیا، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ صرف نبی کا چہرہ دیکھا عبداللہ بن سلام نے اور یہودیت کے دین کو چھوڑا اور فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، صرف نبی کا چہرہ دیکھا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ رخ مانے چہرہ، کہ حضور کا رخ یعنی چہرہ دن ہے۔ دن کی کیا کہا تھا؟ بولو، سورج کو کہتے کہ نہیں کہتے؟ صبح کوئی نہ اٹھا تو کہتے ہیں دن نکل گیا اور اٹھ کر رہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ سورج کا نام دن، اور مہر کے معنی آتے ہیں چاند، اور سما کے معنی آسمان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا چہرہ ہے کیا؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اقمرین سروے جعفدہ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نبی کے چہرے کو سورج کہنا یہ بھی غلط، اور نبی کے چہرے کو چاند کی طرح تشبیہ دینا یہ بھی غلط، کیونکہ چاند و سورج کو روشنی ملی ہے تو میرے نبی سے ملی ہے۔ حضور خود فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، وَكُلَّ الْخَلَائِقَ مِن نُورِ، اور پوری مخلوق کو اللہ نے میرے نور سے بنایا۔ تو آسمان، چاند، سورج یہ سب نبی کے نور سے بنے ہیں۔ اور پھر حضور نے جب ڈوبے ہوئے سورج کو پھیرا کہ نہیں پھیرا؟ بولو۔ مقام صحابہ میں حضرت علی کے ران پہ حضور سر رکھ کر کے سو گئے۔ صحابہ ایک میدان ہے مکہ کے قریب، اثر نہیں پڑی تھی، سورج ڈوبنے لگا۔ حضرت علی کشمکش میں کہ اگر حضور کو جگاتا ہوں تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر نہیں جگاتا ہوں تو میری نماز جا رہی ہے۔ دو چیزیں حضرت علی کے سامنے، لیکن حضرت علی شیر خدا نے فیصلہ کیا کیا؟ نبی کو نہیں جگایا، نماز چلی گئی۔ لیکن نماز کی محبت بھی اتنی تھی کہ حضرت علی شیر خدا رونے لگے۔ جب روئے تو حضور کی آنکھ کھلی، فرمایا علی رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سورج ڈوب گیا، میری اثر چلی گئی۔ تو حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج پھر واپس آیا، اور حضرت علی نے نماز اثر پڑھی۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار۔ انگلی کا اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ آواز کچھ کہا تھا ہم انسان ہم انسان، اور یہ اپنے مہرو بلاؤ تھے پورے ہاتھ سے تو مہروا نہیں آواز، بھلے یہاں تو ذات باہر ہے۔ اور نبی انگلی کا اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ پھر نبی کی طرح کوئی ہو سکتا ہے؟ جب نبی کی بیویوں کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث قرآن کریم میں اللہ فرماتا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، ہرگز ہرگز تمہاری طرح دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتے۔
وہ عورتیں جو عام عورت تھی لیکن نبی کا دامن مل گیا تو ان کی طرح دنیا کی کوئی عورت نہیں، تو نبی کی طرح امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اشارہ کیا تو سورج پلٹا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک۔ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ مکہ کے لوگوں نے کہا تھا آپ نبی ہیں؟ کہاں؟ کہا نبی وہ ہوتا ہے جو کوئی معجزہ دکھاتا ہے، آپ کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو کہا کیا معجزہ دکھائیں؟ تو عرب والوں نے کہا کہ آپ یہ چاند نکلا ہے نا، اس کو 2 ٹکڑا کر دو تو ہم مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ حضور نے اشارہ فرمایا تو لکھا ہے تفسیروں میں اور قرآن میں بھی کہ آدھا چاند وہیں لگا رہ گیا اور آدھا چاند مکہ میں ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام ہے بو قبیس، اس بو قبیس پہاڑی پہ آدھا چاند کا ٹکڑا آ کے رکھ گیا۔ قرآن میں وانشق القمر، و چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو سورج الٹے پاؤں پلٹے، الٹے پاؤں ڈوبا اور پھر نکلا، اسی کو کہ گیا اور پھر آیا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے طاقت رسول اللہ کی۔ جب چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، ڈوبا ہوا سورج واپس آیا تو اب ڈر لگنے لگا کہ کوئی محمد کو خدا نہ کہہ بیٹھے، کوئی محمد کو خدا نہ کہہ بیٹھے، کیونکہ بہت پہلے سے ذہن میں ایک بات بسی ہوئی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، بڑے غور سے سننا، اور نمرود کہتا تھا خدا میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا تم خدا نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہا خدا وہ ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ الذی یحیی و یمیت، قرآن میں ہے کہ خدا وہ ہے جو زندگی دیتا موت دیتا ہے، تم خدا نہیں۔ تو نمرود رہا بوکھل، نمرود تو جیل سے 2 آدمی کا بھلے سے ایک کا پھانسی بھر رہا ہے، پھانسی کے ڈر، ایک کا رہائی کے ڈر، تو جگہ پھانسی کا ڈر بھر رہا ہے، وہ کا کہے اس کا چھوڑو، وہ جگہ چھوڑے کا ڈر بھر کہیں کا مار مر گیا۔ تو کہے دیکھو ہم بھی تو جس کو مرنے والا تھا زندہ کر دیا، اور جو زندہ تھا اس کو مردہ کر دیا، سمجھا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھیں گے تو بہت بڑا بیوقوف ہے، اس زندگی میں سمجھا ہی نہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اور اگر تم خدا ہو تو تم پچھم سے سورج کو نکال دو۔ تو نہیں نکال پایا تھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن میں ہے وہ کافر مبہوت ہو گیا، سورج کو نہیں نکال پایا۔ تو لوگوں کے دل و دماغ میں بسا تھا کہ خدا وہی ہو سکتا ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دے۔ اب نبی نے نکالا علی کے لیے، تو اب ڈر تھا کہ لوگ محمد کو خدا نہ کہہ بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھے خدا نہ سمجھنا۔ تو اس لیے بشر کہلایا گیا تھا، بشر کہنے کے لیے نہیں کہ ہم نبی کو بشر کہیں، بلکہ نبی سے کہا گیا تھا کہ تم انکساری کے طور پر کہہ دو کہ میں بشر ہوں۔
تو حضور کہیں تو ٹھیک ہے، ہم کہیں تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی. بولو. جیسے حضرت مولانا شیر محمد صاحب قبلہ حضرت سے ہم کہیں حضرت آپ کو تقریر کر دیجئے، اور حضرت کہیں مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، تو یہ حضرت کی انکساری ہے. اور حضرت ناظم صاحب کہتے ہیں کہ مولانا شیر محمد صاحب کو کچھ نہیں معلوم ہے، تو یہ بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی. سارا آدمی ان کو غلط کہے گا کہ ایک عالم کو آپ نے ایسا کیسے کہہ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈوبا ہوا سورج واپس کیا، چاند کو 2 ٹکڑے کیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اپنے نبی کو کیا کہوں. فرماتے ہیں واجب میں عبدیت کا اور ممکن میں یہ قدرت کہاں. واجب اللہ ہے، واجب اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور ممکن اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ نہ ہو. ہم سب ممکن ہیں، ہمیشہ ہیں ہم لوگ، کل نہیں تھے آج ہیں کل ختم ہو جائیں گے. اور خدا واجب ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو جو واجب ہوگا وہ بندہ نہیں، اور جو ممکن ہوگا اس کے اندر یہ قدرت نہیں. واجب میں عبدیت کا اور ممکن میں یہ قدرت کہاں. واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت نے جہاں نبی کی خوب تعریف کی ہے، وہیں اعلیٰ حضرت نے ہم کو آپ کو جھنجھوڑا بھی. آگے فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا. کہتے ہیں کتنے بد نصیب ہو کہ اللہ کی روزی کھا رہے ہو اور اللہ کے فرمان کو ٹالتے جا رہے ہیں. طرح طرح کی نعمتیں ہم خدا کی دی بھی کھاتے ہیں اور نماز چھوڑ رہے ہیں، روزہ چھوڑ رہے ہیں، مسجدوں کو چھوڑ رہے ہیں، شراب و زنا کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اللہ کی نعمت کھا رہے ہیں اور اس کی ناشکری کرتے جا رہے ہیں. رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، اور شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہ نبی سے شرم رہ گئی، نہ خدا کا ڈر رہ گیا. اگر نبی سے شرم ہوتی، خدا کا ڈر ہوتا، تو ہم خدا کے روزے کھا کر کے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے. نبی سے شرم پیدا کرو. دیکھو آج مٹی دینے لوگ جاتے ہیں اور مٹی دے کے سب پلٹ آتے ہیں، سب ساتھ چھوڑ دیتے، لیکن ایسے وقت پر مصطفیٰ ساتھ نہیں چھوڑتے. مصطفیٰ قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور جب آتے ہیں اپنے عاشق کی قبر میں تو قبر کا حال کیا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کے. تو علم کی محفلوں میں آنا چاہیے. علم کی دعا ہمیشہ میرے نبی نے مانگی ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد ہم کو تو ایسا لگا کہ ہم تقریر کرنے کہاں چلے آئے. وہ تو ویسے ہی جیسے لکھنؤ کا آدمی
عطر بیچنے والا عطر بیچتے بیچتے بنگال پہنچ گیا، اور بنگالی سڑی مچھلی کھائے والے وہ عطر کے قدر کا جانے، وہ گواہ کہا عطر عطر عطر، تو ایک بنگالی نکلا تو ہاتھ پھیلے کے دیکھی تو عطر کون میرا، تو عطر بیچے والوں بنگالی کے ہاتھے عطر لگئی، تو بنگالی سونگھے کے بجائے وہ کا زبان سے چاٹے لگا، جب چاٹس تو کڑوان، تو منہ بنا کہتے تو عطر تو خراب ہے لے جا، تو کڑوات ہے، اور عطر بیچے والا سوچی تھی یا اللہ ہم کہاں چلے آئے، سونگھے والی چیز کا چانٹا تھے تو کڑوائی نہ تو اور کا ہوئی، بہتر کے ڈبیا بکسم رکھے سے غصہ کے چل دیا، چلا دوسرا بنگالی نکلا، کہا بھائی کیا بیچ رہے ہو، کہا کچھ نہیں، کہا نہیں کچھ تو بیچ رہے ہو، کہا نہیں کچھ نہیں بیچ رہا ہوں، کہا رے بھائی کیا بات ہے بتاؤ نا، بیچ میں کرسیاں خالی ہیں ابھی آ جاؤ، چھوٹے بچے کرسی چھوڑ دو، کہا بھائی کیا بات ہے، تو عطر بیچنے والے نے کہا آیا تھا عطر بیچنے لیکن بیچوں گا نہیں، کہا کیوں، کہا فلاں آدمی ابھی نکلا، کہا دیکھے تمہارا عطر کیسا، میں نے اس کے ہاتھ میں عطر لگایا تو سونگھنے کے بجائے چاٹنے لگا، اور چاٹ کے کہتا ہے کہ تمہارا عطر خراب ہے کڑوا رہا ہے، تو کہا تو وہی بیوقوف، ہم کا لا بھات کے ساتھ کھائے والی چیز خالص چاٹے تو کڑوے نہ تو اور کا ہم کا لا، تو عطر بیچنے والا اور اپن پھپڑی پیٹے لا، کہ حال آج ہم کہاں چلے آئے، وہی حال ہے مولوی گاؤں والے کے، بتاؤ نام رکھے مولوی پروا اور نبی کے محفل سے دور، اے لوگو نبی سے سچی محبت کرو، یہی اصل زندگی ہے، عرب میں ایک جگہ ہے یمن، یمن کے ایک صحابی ذوالخویسرہ مدینہ آئے، اور وہ صحابی ذوالخویسرہ مدینہ میں آنے کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، جبکہ قیامت کا آنا نہ آنا یہ قیامت علم غیب میں سے، بولو قرآن کریم سورہ لقمان کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ 5 چیزیں علم غیب میں سے ہیں، اس کا علم خدا ہی کو، بے شک اس میں 5 چیزوں میں متی الساعہ قیامت کب ہوگی، اور ایک یہ بھی ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب ہوگی، یہ بھی علم غیب میں سے، وَمَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یہ بھی علم غیب میں سے، کیا بات ہے، بولو وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی جان کو پتہ نہیں کہ کہاں پر اس کو موت آئے گی، یہ بھی علم غیب میں سے، اور یہ بھی ماذا تکسب غدا، اور کل تم کیا کماؤ گے، یہ بھی علم غیب میں سے ہے، پتہ نہیں، 5 چیزوں کا علم غیب میں سے ہے، اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، تو پھر مدینہ آ کر کے ذوالخویسرہ صحابی نے رسول اللہ سے کیوں پوچھا، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، جانتے تھے ہم سے زیادہ، وہ عالم تھے ہم سے زیادہ دین جانتے تھے، اور قرآن پڑھا کرتے تھے، جانتے تھے کہ ان 5 چیزوں کا علم خدا کو ہی ہے، لیکن پھر مدینہ آ کر حضور سے کیوں سوال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہی تھا کہ ان 5 چیزوں کا علم خدا کو ہے،
لیکن اللہ اپنی مرضی سے ان چیزوں کا علم جس کو چاہے عطا فرما دے۔ آج ڈاکٹر کے یہاں جاؤ الٹرا ساؤنڈ کراؤ تو الٹرا ساؤنڈ والے بتا دیتے ہیں کہ پیٹ میں لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، بولو۔ اور ابھی بارش کا مہینہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ نیٹ والے بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں دنوں میں بارش ہوگی۔ بتاؤ بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ اور ہو بھی جاتی ہے، کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ ان چیزوں کا علم خدا کو ہے، لیکن خدا اپنی مرضی سے جس کو چاہے دے دے، خدا پر کوئی پابندی نہیں۔ ذوالخویسرہ مدینہ کہتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا ما اعدت لہا، اے ذوالخویسرہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کیا؟ تو کہتے ہیں ما اعدت لہا، اے اللہ کے رسول میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، الا احب اللہ ورسولہ، مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی تیاری نہیں۔ تو کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ صحابی بے نمازی تھے؟ ہر صحابی نمازی تھا۔ حضرت میرے معاویہ کی زندگی میں ایک فجر چھٹی تھی تو پورا دن روئے تھے، پورا دن روئے تھے۔ اور دوسری رات جب آئے تو ابلیس پہنچا اور جگایا فجر میں۔ حضرت میرے معاویہ بہت خوش ہو گئے کہ کل میری فجر چھٹ گئی تھی، سو گیا تھا، آج جگا دیا اس نے۔ تو کہا بھیا تم اپنا نام بتا دو، ہم تم کو اس کا بدلہ دیں گے، تم نے میرے ساتھ احسان کیا۔ کہا نام نہ پوچھو، جلدی جاؤ نماز پڑھو۔ تو میرے معاویہ نے پکڑ لیا گٹا، کہا نہیں نام تو بتانا پڑے گا، آپ نے میرے ساتھ احسان کیا۔ تو کہا میں تو ابلیس ہوں، شیطان۔ کہا نا، شیطان کا کام تو نماز سے روکنا ہے، اور تم نے تو نماز کے لیے جگایا ہے، تم شیطان نہیں ہو۔ کہا تم صحیح کہتے ہو، میرا کام نماز سے روکنا ہے۔ کل میں نے تم کو ہاتھ پیر دبا کے سلا دیا تھا، 4 رکعت چھڑوایا تھا، تو تم پورا دن روئے، تمہارے رونے پہ خدا کو رحم آیا۔ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا ہے فرشتوں میرا بندہ نادم ہے، اپنی غلطی پر رو رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے میرے معاویہ کو 500 رکعتوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو کل تم کو سلایا تھا، 4 چھڑوایا تھا، تو 500 کا ثواب تم کو ملا تھا۔ تو مجھے بڑی تکلیف تھی، تو میں نے سوچا لاؤ جگا دیں تاکہ 4 پڑھ لو تو 4 ثواب ملے، ورنہ پھر رو گے تو پھر اللہ تم کو 500 کا ثواب دے گا۔ پتہ چلا کوئی صحابی نماز چھوڑتے نہیں تھے، ہر صحابی نمازی تھے۔ اسی لیے حضرت علی شیر خدا کی بھی نماز اثر گئی تھی نبی کی محبت میں، تو حضرت علی روئے تھے، اور سورج نکلا حضرت علی نے نماز پڑھی۔ صحابہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، لیکن پھر بھی کہتے ما اعدت لہا، اللہ کے رسول میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ پتہ چلا نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز پہ گھمنڈ نہیں کرتے تھے۔ نماز پڑھتے تھے، نماز پہ گھمنڈ کہ ہم نمازی ہیں۔ زکوٰۃ دیتے تھے لیکن گھمنڈ نہیں، روزہ رکھتے تھے لیکن گھمنڈ نہیں۔ کہتے ما اعدت لہا، اللہ کے رسول میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، الا احب اللہ ورسولہ، مگر اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں۔ پتہ چلا ان کو ناز تھا تو نبی کی محبت پہ تو حضور نے فرمایا اے ذوالخویسرہ
اگر تم اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو سن لو، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ رہے گا قیامت میں جس سے محبت کرے گا، جس سے محبت کرے گا۔ پتہ چلا سب سے بڑی دولت اگر صحابہ کے نزدیک ہے تو وہ محبت رسول، اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، کیا بات ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ لیکن آج نماز پہ ناز، اور نماز کے نام پر بلا بلا کے ایمان سے خالی کرنا، وہ تو ویسے ہی ہے۔ مولانا عبدالمصطفیٰ آدمی لکھتے ہیں کہ ایک پیڑ پہ ایک مرغا بیٹھ ککرکو چلائے تو ایک بھیڑیے کو آواز ملی، تو بھیڑیا چٹپٹان کی لاگت ہے کونو شکار ہے مرغا کے، تو بھیڑیا چٹپٹ چٹپٹ کرتے پیڑ کے پاس آئی، اب مرغا اوپر بھیڑیا نیچے، اب بھیڑیا پریشان کی کہ کیسے شکار کری، کوئی جگاڑ نہیں لاگ، تب بھیڑیا کہا کہتے ملا جی آپ نے اذان پڑھ دیا ہے، اب نیچے اتریے جماعت سے نماز پڑھ لی جائے۔ بھیڑیا سوچی کہ نماز کے نام پر ہی کا بلانا بہتر رہے گا، جب بتایا کہ ملا جی اذان دے دیا نیچے اتریے نماز پڑھی جائے تو مرغا جان گیا کہ کچھ نہیں کہ نیت ہے گڑبڑ، نماز کے نام پر ہم کا کھانا چاہتا، تو مرغا ادھر ادھر دیکھنے لگا، قریب میں دریا تھی، دریا میں جنگل کا شیر پانی پی رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، مرغا جانتا تھا کہ یہ شیر پانی پی کے اسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے آئے گا، تو مرغا نے جب شیر کو پانی پیتے دیکھا تو بھیڑیے سے کہا ملا جی اذان میں نے دے دی ہے، امام صاحب وضو بنا رہے ہیں دریا میں، رکیے ابھی امام صاحب آ رہے ہیں پھر جماعت سے نماز پڑھی جائے گی۔ اب بھیڑیا بہت خوش کی لاگت ہے کو مرغا اور ہے کہا، اب بھیڑیا چٹپٹ چٹپٹ یار باہر دیکھے، اتنے میں وہ شیر دریا سے پانی پی کر جھومتا جھامتا آ رہا تھا پیڑ کی طرف، اور جب بھیڑیے کی نگاہ شیر پر پڑی وہ بھیڑیا دم دبا کے بھگی، جب بھگی تو مرغا نے کہا رے ملا جی کہاں جا رہے ہو، آؤ آؤ امام صاحب آ رہے ہیں، تو بھیڑیا کہ ہمار وضو ٹوٹ گئے وضو بنا ہوئے۔ یہی حال آج ہے، نماز کے نام پر بلا کر ایمان سے خالی کرنا۔ اے لوگو نماز فرض عین ہے، نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن نماز بھی بغیر محبت رسول کے قبول نہیں ہے۔ اگر نماز ہی اصل ہوتی تو حضور 40 سال کے بعد حضور سب سے پہلا اعلان یہی کرتے الصلاۃ واجب، نماز واجب ہے، لیکن حضور نے سب سے پہلے نماز کا اعلان نہیں فرمایا بلکہ فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ 7 سال تک حضور اپنی رسالت کا اعلان کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، اور جب 7 سال میں ایمان والے ہو گئے تو اللہ نے معراج کی رات میں بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ پتہ چلا پہلے ایمان ہے پھر نماز ہے۔ اے لوگوں رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس کی نشانی اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔
حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کے آنے پر مسلمان خوش ہوتا ہے اور رمضان کے جانے پر مسلمان غمگین ہوتا ہے۔ اچھا بتائیے ہمارے دورے ہے رمضان آوت ہے ہمارے لوگ منہ سکڑتے جاتے ہیں کہ آوت ہے بھوکن مرے گی، رات میں یہاں 8 رکعت نماز پڑھی تو کیا ہم مکمل کامل طور پر مسلمان ہوئے؟ حضور نے فرمایا مسلمان کی پہچان ہے کہ رمضان کے آنے پر خوش اور رمضان کے جانے پر غمگین۔ اے لوگوں رمضان آ رہا ہے، خوشیاں مناؤ اور روزہ رکھنے کی ہمت ابھی سے کر لو، تراویح پڑھنے کا انتظام بھی ابھی سے کر لو، خدا جانے پھر دوبارہ رمضان نصیب میں ہو کہ نہ ہو۔ حافظوں سے بات کر لو، حافظوں کو بلا لو، لیکن حافظ جی کے ساتھ دھوکہ نہ کیا۔ بہت سے گاؤں والے بہت چالو ہوتے، ایک گاؤں میں ایک حافظ جی کا بلند تراویح پڑھاوے اور نذرانہ طے کہیں 25,000 روپیہ۔ حافظ جی بیچارے خوش ہوئے گئے، پڑھائیں تراویح، اور جب عید ہے تو عید کی جب چاند نکلا تو گاؤں والے صبح حافظ جی کا دین روپیہ 5,000۔ تو حافظ جی کہیں نہیں کیسے 25,000 کے اعلان رہا، 25,000 کے ہمارا تمہار بات رہا ہے، گاؤں والے کہیں ہمارے لوگوں نے تنج جو چاہ رہا، حافظ جی کہیں نہیں دے دو ہمارا پورا پیسہ نہیں، ہم سب تمہاری نماز خراب کر دیں۔ تو گاؤں والے کہیں اب کیا کریے، اب تو پڑھائیں دیے، اب ہوئی گا کیا کہہ سکتا، کہیں نہیں بدئی تو نہیں ہم سب خراب کر دیں۔ گاؤں والے کہیں کریے ہو کا، تو حافظ جی کہتے جاؤ جتنی تراویح پڑھاوا رہا سب بغیر وضو کے پڑھاوا رہا جاتے۔ تو ایسے ایسے امام بھی ہیں، ایسے ایسے گاؤں کے دھوکہ دے والے مقتدی بھی ہیں۔ جو کام کرو خلوص للہیت کے ساتھ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو عمل میں خلوص پیدا کرو کیونکہ دلوں کو پرکھنے والا بڑا دانا ہے۔ اعمال میں خلوص پیدا کرو کیونکہ تم کو پرکھنے والا بڑا دانا ہے، یعنی بڑا عقل مند ہے، اس سے بڑا کوئی دانا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی کام کرو تو دل میں للہیت پیدا کرو۔ لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہیں کہ جیسے رمضان چاند نکلی وہ 2-3 پتا ڈپلیکیٹ دوا جیب میں ڈھیلے ہیں اور ہوٹل میں بغیر گبر گبر چائے پی ہیں، دانا کہیں ہے۔ کوئی پوچھی ارے یار رمضان چلتے ہو، ارے دیکھت نئے یار بیمار میں دیکھو دوا کاہے دھیلے تھے تاکہ لوگوں کا دکھائی۔ اے لوگو ایسا نہ کرو، کہیں اس طرح تم حقیقت میں نہ بیمار بن جاؤ۔ اللہ کی عتاب سے بچو۔ ایک نس اگر کام کرنا بند کر دیتی ہے دل کی تو بتاؤ میں چھلا پڑا تھا۔ ایک نس تھوڑی سی پچک جائے تو پھر زندگی خطرے میں۔ ہم خدا سے ہم بے وفائی کر رہے ہیں، دوا نہ رکھو۔ آج ہم سنی ہیں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ماننے والے ان کے مشن کو بھول گئے۔ اعلیٰ حضرت بہت چھوٹے تھے، رمضان کا چاند نکلا، بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ بہت چھوٹے تھے، ان کے ابا بہت خوش ہوئے کہ میرا بچے نے زندگی میں پہلی بار رمضان کا روزہ رکھا۔ تو اعلیٰ حضرت کے ابا پورے بریلی میں دعوت افطاری کی بانٹ دیے کہ بریلی والوں آج شام کو میرے بچے احمد رضا کے ساتھ سب کو روزہ افطار کرنا ہے۔ میرے بچے نے سب سے پہلا روزہ رکھا، اعلان ہو گیا، انتظام ہو رہا ہے۔ ظہر کا وقت آیا کہ اعلیٰ حضرت کے ہونٹ سوکھ گئے، چھوٹے بچے تھے، چہرے پہ پریشانی۔ ایک باپ کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے باپ ہی جانتا ہے۔ ہر دکھ باپ برداشت کرے گا لیکن اپنی اولاد پر دکھ کا آنا گوارا نہیں کرے گا۔
خود بھوکھو مرے گا لیکن اپنی اولاد کو بھوکا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت کے ابا پریشان ہو گئے تو اعلیٰ حضرت چھوٹے تھے، اٹھا لے گئے کمرے میں اور اس کے بعد دروازہ بند کیا، کھڑکی بند کیا، اور اعلیٰ حضرت کے ابا نے لا کے کھیر رکھا، کھیر پیالی، پانی رکھا، کہا بیٹا ابھی 5 گھنٹہ روزہ افطاری میں باقی ہے، بیٹا تمہارے چہرے پہ بڑی اداسی ہے، میں نے دروازہ بند کر دیا، کھڑکی بند کر دیا، بیٹا کھیر کھا لو، پانی پی لو۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ابا آپ نے دروازہ بند کر دیا، کھڑکی بند کر دیا کہ میں کھیر کھاؤں اور بریلی والے ہم کو نہ دیکھ پائیں۔ تو ابا کیا روزہ میں نے بریلی والوں کے لیے رکھا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات! ابا روزہ میں نے بریلی والوں کے لیے نہیں رکھا ہے، جس خدا کی رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ خدا بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے روزہ نہیں توڑا، ہمت کی تو اللہ نے مدد فرمائی، یہاں تک کہ شام کو اعلیٰ حضرت بریلوی نے سب کے ساتھ روزہ بیٹھ کے افطار کیا۔ اے لوگوں، ہم سنی ہیں، امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، تو کم سے کم ان کی زندگی کو بھی تو نظروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ روزہ ایک مرتبہ بڑی سخت گرمی میں پڑا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی روزہ رکھنے کے لیے نینی تال چلے گئے۔ بہت مشکل تھا بریلی میں روزہ رکھنا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے روزہ نہیں چھوڑا اور روزہ رکھنے کے لیے 1 مہینہ تک اعلیٰ حضرت نینی تال میں پڑے گئے، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ پہچان پیدا کرو۔ آج بہت سے لوگوں سے کہا بھیا داڑھی رکھائے لو، تو کہا تھا ارے مولانا صاحب اندر سے ہمارا سب اسلام بھرا ہے، اندر سب ہمارا دل بالکل نور و نلا نور ہے، تو اندر سے بڑھیا ہے باہر، اندر ہے تو باہر بھی بڑھیا بناؤ، ورنہ تو ایسے ہے نا کہ گھر بناؤ گھر سجائے لو، پتائی کروا لو، پٹی کروا لو، گھر میں قالین بچھا دو، کمکما لگا دو، سب لگائے دو، اور جاؤ پیر صاحب کا بلا لو دکھاوے کھاتے یا دعا کراوے کھاتے۔ تو جب پیر صاحب آوے اور محرم میں کون لڑکا سے ہگائی دے، اندر تو جگمگات ہے اور محرم کوئی لڑکا سے ہگائی دے، تو پیر صاحب اندر جائیں گے، دروازے ہی سے دیکھ کے تھو تھو کر کے نکل جائیں گے واپس۔ تو اندر تو بہت اچھا تم کہہ رہے ہو، لیکن تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، مونچھ ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کے پاس آئے اور ان کی مونچھیں اتنی بڑی تھی کہ ہونٹ ڈھکے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مغیرہ ان مونچھ کے بالوں میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں، تم پانی پیو گے بیماری اندر جائے گی، مونچھ کے بالوں کو کترو۔ کہا یا رسول اللہ گھر پہ جا کے کتر لوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں میرے سامنے کترو۔ سرکار نے مغیرہ بن شعبہ کی مونچھ کے بالوں کو اپنے سامنے کتروا دیا۔ تو ہم ظاہر سے بھی اللہ کے فرما بردار بنے اور اندر سے بھی اللہ کے فرما بردار بنے، ظاہر باطن یکساں ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی الصلوات الخمسہ، جس نے 5 وقت کی نمازیں ادا کی، ودعا للوالدین، سبحان اللہ، اور 5 نمازوں کے بعد ماں باپ کے لیے دعائیں مانگی، تو حضور فرماتے فقد ادا حق اللہ، تو اس نے اللہ کے حق کو ادا کر دیا۔ وحق والدیہ، اور اپنے ماں باپ کے حق کو بھی ادا کر دیا۔ ماں باپ کے بھی وفادار بنو، خدا کے بھی وفادار بنو۔ نماز پڑھ کے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگی تو گویا کہ تم خدا کے بھی وفادار بندے ہو گئے، ماں باپ کے بھی فرما بردار اولاد ہو گئے۔ اس لیے اے لوگوں 4 دن کی زندگی میں نیکیاں کر لو،
آج افسوس ہے کہ ہماری مسجدیں سونی پڑی ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے صولبہ، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ہر نماز کے بعد بہت جلدی مسجد سے نکلتے تھے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، سب سے پہلے نکلا کرتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے شکایت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صولبہ کو بڑی جلدی رہتی ہے۔ تو حضور نے صولبہ کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا، صولبہ تم ہر نماز میں سب سے پہلے مسجد سے باہر کیوں جاتے ہو؟ تب صولبہ کا جواب سنا، کہتے یا رسول اللہ بڑی غریبی ہے گھر میں، اتنی غریبی کہ صرف گھر میں ایک جوڑا کپڑا ہے، وہی ایک جوڑا کپڑا پہن کر میں آتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، پھر واپس جاتا ہوں، یہی کپڑا اتار کر بیوی کو دیتا ہوں، تب میری بیوی نماز پڑھتی ہے، اس لیے جلدی کرتا ہوں کہ کہیں میری بیوی کی نماز کا وقت نکل نہ جائے۔ اے دینی بھائیو، ذرا غور کرو نبی کے زمانے کے لوگوں کے دل کی چاہت کہ ایسی غریبی کہ ایک ہی جوڑا کپڑا ہے میاں بیوی کے بیچ میں، لیکن نہ بیوی کی نماز چھٹ رہی ہے، نہ شوہر کی نماز چھٹ رہی ہے۔ آواز اللہ نے ہم کو تم کو کتنا دے دیا، اس لیے خدا کے شکر گزار بندے بنو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو آپ کو مالا مال فرمایا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، رمضان کی تیاری کر لو، اور رمضان میں غیر رمضان میں ہمیشہ اپنے دل کا دروازہ کھلا رکھو۔ حضور فرماتے ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، خدا تم پہ رحم فرمائے گا۔ اس لیے یتیموں، بیواؤں، غریبوں کی طرف دھیان دو۔ قرآن کریم میں کہ جب جہنم میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تم لوگ جہنم میں آئے؟ تو وہ جواب کیا دیں گے؟ پہلا جواب جہنمی تو یہ دیں گے قالوا لم نک من المصلین، پہلی وجہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو جہنم میں ڈالا۔ اور دوسری وجہ کیا کہیں گے؟ قرآن میں دوسرا جواب دیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے نمازیں بھی پڑھو اور غریبوں کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو۔ اس سلسلے میں آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہو کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، تو آپ بھی اس معاملے میں آگے بڑھو۔ کسی کا دل اگر آپ نے جیت لیا تو یہ سب سے بڑی نیکی ہوگی۔ حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قیامت میں سب سے محبوب بندہ اللہ کے نزدیک کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا دنیا میں جو کسی کے دل کو خوش کر دے گا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے محبوب بندہ ہوگا۔ تو کوئی ننگا ہو اسے کپڑا دے دے، کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا دے، پیاسا ہو تو پانی پلا دو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نیکیاں کبھی مرنے والی نہیں۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ کپڑا پرانا ہو کے پھٹ جاتا، مکان پرانا ہو کے گر جاتا، آدمی پرانا ہو کے مر جاتا،
لیکن حضور فرماتے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ کوئی نہ سوچے کہ ہم گناہ کریں تو لوگ بھول جائیں، لوگ بھول جائیں گے، لیکن جس بدلہ دینے والا خدا گناہ کو کبھی بھولے گا نہیں، گناہ کبھی نہیں بھولا جاتا۔ لیکن کچھ لوگ جانا تھے، لوگ بھول جاتے ہیں تو جانو سب بھول گئے۔ جیسے دیکھا جاتا ہے گاؤں میں کونو بیٹیا لڑکا نکل گئی، جب نکل گئے تو گاؤں بھر ٹھکت ہے، تک 2-4-6 سال کے بعد دھیرے دھیرے یہ قریب والے گاؤں میں رہے لگے، تک دھیرے دھیرے گاؤں میں آوے لگے، تک گاؤں میں رک جائیے۔ کچھ دن تو لوگ کہیں کا کھانم نہ پوچھا جائے، شادی بھی ہم چھوڑو، تک تھوڑے دن کے بعد پوچھے لگے، تب وہ جنہیں کہا کہ سب بھول گئے ہمارے لوگوں کو۔ ہاں، اب وہ جانا تھا کہ ہم بہت پرہیزگار ہیں، لیکن یاد رکھو نبی فرماتے ہیں البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والا مرتا نہیں ہے، بدلہ دینے والا کبھی مرے گا نہیں۔ اعملوا ما شئتم، تو حضور فرماتا ہے لوگوں جو تم چاہو کر لو، چاہے نیکی کر لو چاہے بدی کر لو، بدلہ دینے والا خدا کبھی مرے گا نہیں، تم کو بدلہ ملے گا۔ اس لیے مفتی اعظم نانپارہ کا یہ شعر نظروں کے سامنے رکھو، حضرت کہا کرتے تھے ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں سدار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، اور جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ تو میں نے بیٹھتے ہی بیٹھتے کہا تھا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نبی کی بیویوں تمہاری طرح دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام اللہ نے بڑا بلند فرمایا۔ یہ ہماری ماں بہنوں کے درجات بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ جب یہ بچپنا ان کا ہوتا ہے تو ان بچیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے روزانہ گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب یہ جوان ہو کے کسی گھر میں قدم رکھ دیتی تو ان کے قدموں کی برکت سے گھر مثل جنت ہو جاتا، اور جب یہ اولاد جن دیتی، اولاد کی ماں بن جاتی تو ان کے اولاد کی جنت ان کے قدموں کے نیچے ہو جاتی۔ ہماری ماں بہنوں نے اس روئے زمین پر بڑا کام کیا۔ آپ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، لیکن ان کی بیوی مومنہ نہیں تھی، مسلمان نہیں تھی ان کی بیوی نوح علیہ السلام کی، تو پیغمبر تھے، 950 برس تبلیغ کیا، لیکن اور تو اور ان کی اولاد بھی ایمان نہیں لائی نوح علیہ السلام۔ کیوں؟ بیوی مومنہ نہیں تھی۔ حضرت انس کی ماں ام سلیم ایسی نبی کی چاہنے والی تھی کہ ایک دن حضور ان کے گھر میں سو رہے تھے چمڑے کے بستر پہ، تو
تو پسینہ حضور کے بدن کا بہا، تو ام سلیم پسینہ پونچھ پونچھ کے شیشی میں رکھنے لگی۔ کیا بات ہے سر، کیا بات حضور کی آنکھ کھلی، پوچھا ما تفعلی یا ام سلیم، اے ام سلیم کیا کرتی ہو؟ تو کہا نجعل ارقک فی طیبنا، ہم آپ کا پسینہ لے جا کر اپنے خوشبو میں لگاتے ہیں، خوشبو میں ملتے ہیں۔ ام سلیم صحابیہ نبی کا پسینہ لے کر گھر گئی۔ اتنے میں ایک دلہن کی شادی ہوئی۔ جب شادی ہوئی تو ام سلیم نے اس دلہن کو عطر نہیں لگایا، بلکہ جو نبی کا پسینہ رکھی تھی وہی پسینہ لے جا کے دلہن کو لگا دیا۔ کیا بات ہے۔ روایتوں میں کہ نبی کے پسینے کی وجہ سے وہ دلہن مہکی، ایسی مہکی ایسی مہکی کہ زندگی بھر مہکتی رہی۔ کیا بات ہے۔ پھر اس دلہن سے جو لڑکے پیدا ہوئے وہ لڑکے بھی زندگی بھر مہکے، پھر لڑکوں کے لڑکے مہکے۔ لکھا ہے روایتوں میں کہ نبی کے پسینے کی وجہ سے اس دلہن کی 7 نسلوں تک خوشبو برقرار رہی۔ 7 نسل کتنی ہوگی؟ کیا بات ہے۔ یہ نبی کا پسینہ۔ اور جو ہمرے تمرے میں یہاں بہلوے کہا تھا انہوں انسان ہم ہوئی انسان، انہوں کے پسینہ کوئی لگائی اور جو کہ لگائے دے ہیں وہ خوشبودی کی گندھائی بتاؤ۔ نبی کا مرتبہ بڑا بڑا۔ بہرحال وہ ام سلیم نے جب دلہن کو پسینہ لگایا، مہنگی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ تو ام سلیم نبی سے اتنی محبت کرتی تھی، مومنہ تھی، تو ان کی گود کا پلا ہوا بچہ انس ایسے خوش نصیب صحابی نکلے کہ 10 سال تک رسول اللہ کی غلامی میں، مسلسل 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کرتے رہے، وضو کا پانی دیتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ تو جب ماں نیک ہوتی ہے تو اولادیں اچھی ہوتی ہیں، اور خوش نصیب وہ جس کے گھر میں اولاد پیدا ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے پتویہ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کی بیوی کا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ اب میں شادی نہیں کروں گا، ایسے ہی زندگی گزار لوں گا۔ تو عبداللہ کی بہن حضرت حفصہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی۔ حفصہ نے کہا عبداللہ شادی کر لو، دوسرا نکاح کر لو تاکہ بچے پیدا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب جس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ زندگی میں جتنی بار سانسیں لیتا ہے اتنی نیکیاں اس کے ماں باپ کو ملتی رہتی ہیں۔ شادی کر لو عبداللہ تاکہ نیکیوں کا خزانہ تمہارے پاس جمع ہو جائے۔ پتہ چلا کہ جب عورتیں اچھی ہوتی ہیں تو گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کے ہاتھ میں شوہر کی لگام ہے، چاہیں تو شوہر کو لاخیرہ بنا دے اور چاہیں تو دیندار بنا دے۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے آدمی کو بھی دیندار بنائیں۔ کہتے جب تک داڑھی نہ رکھائی ہم سے تم بول نہیں سکتے، تو بتاؤ کون ہے میں ایسا نوجوان ہے جو داڑھی نہ رکھا؟ ایسے کہہ دیں ہم اس وقت تم کو کھانا بنا کے کھلائیں گے جب تم جماعت سے نماز پڑھو گے، کیا بات ہے، ورنہ ہم تم کو کھانا نہیں کھلائیں گے، ہم نہیں بنائیں گے تمہارے لیے کھانا۔ تو ہو انشاءاللہ امید ہے کہ شوہر نمازی ہو جائے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے وہ کام کیا کہ جس کی وجہ سے دنیا سے بے مثال ہو گئی، ان کی طرح کوئی عورت نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ کام کریں کہ جس سے ایک نام روشن ہو
جیسے کہ غوث پاک کی ماں کا نام روشن ہوا کہ غوث پاک ماں کے پیٹ میں تھے تو 9 مہینہ کے اندر ان کی ماں نے 18 پارہ پڑھا تھا تو غوث پاک 18 پارے کے حافظ ہوئے تھے۔ اگر ان کی ماں نے نہ کیا ہوتا تو کتنے 100 سال زمانہ گزر گئے، لیکن آج ہر منبر پہ غوث اعظم کی ماں یاد کی جاتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے وہ کام کیا۔ اس لیے ہم ماں بہنوں سے گزارش کریں گے کہ تم بھی ایسا کوئی کام کرو جس سے تمہاری داستان دنیا میں بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ، دیکھو دنیا میں مرد آئے عورتیں آئیں، مردوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کس کو بنایا؟ یوسف علیہ السلام۔ اور عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کس کو بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ، بہت خوبصورت تھی، بے مثال دنیا میں تھی، لیکن ان کا ایمان خدا کی ذات پہ کتنا زبردست تھا، بھروسہ۔ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو ایک دن کہیں لے کے جا رہے تھے، ایک ملک کے بارڈر پہ پہنچے تو اس ملک کا بادشاہ ظالم تھا، پورے ملک کے چاروں طرف سپاہی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کہ جب کوئی آدمی اپنے ساتھ کوئی عورت لے کر کے آئے تو اس سے پوچھو کہ ہے کون تمہاری، تو اگر وہ مسافر کہہ دیتا کہ میری بہن ہے یا میری ماں ہے تو کہتا تھا چھوڑ دینا، اگر کہہ دے کہ میری بیوی ہے تو اس کی عورت کو پہلے میرے پاس لانا، میں رکھوں گا پھر چھوڑوں گا تب وہ لے کے جائے گا۔ اتنا بڑا ظالم تھا، چاروں طرف سپاہی بیٹھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر جب بارڈر پہ پہنچے، سپاہیوں نے دیکھا تو بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ بادشاہ آج تمہارے ملک کے بارڈر پہ ایک ایسی عورت آئی ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے، ایسی عورت ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ پوچھا نام پوچھو کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے سپاہیوں نے کہ یہ کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی تھی بیوی اور کہہ دیا کہ میری بہن ہے، لیکن یاد رکھو جھوٹ نہیں ہے۔ ابراہیم پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا میری بیوی نہیں ہے، بلکہ پوچھا تھا کون ہے، تو ابراہیم پیغمبر نے کہا تھا میری بہن ہے۔ تو بہن کس اعتبار سے؟ ایمانی اعتبار سے، یہ بھی خدا کی وحدانیت کے ماننے والی، میں بھی خدا کی وحدانیت کا ماننے والا۔ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے اس اعتبار سے بہن کہہ دیا، لیکن اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ نے جب سنا کہ بہن ہے تب بھی کہا نہیں اس کو میرے پاس بھیجو، قانون توڑ دیا۔ جب ابراہیم میاں بیوی کو سپاہی لے جا کر بادشاہ کے محل کے پاس پہنچے، بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو اندر بلوایا تو ابراہیم پیغمبر رونے لگے۔ جب رونے لگے تب سارہ نے کہا تھا اے میرے پیارے شوہر ابراہیم آپ رو رہے ہیں؟ کہا کیوں نہ رو، بادشاہ ظالم ہے، تم کو اندر بلا رہا ہے، خدا جانے تمہاری عزت و آبرو پہ حملہ نہ کرے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تب سارہ کا بھروسہ دیکھو میری ماں بہن ہے۔ سارہ نے کہا تھا میرے شوہر ابراہیم تم رو نہیں، جس خدا نے مجھے حسن عطا فرمایا ہے میرا ایمان ہے کہ وہ خدا میرے حسن کی حفاظت پر بھی قادر ہے۔ جس خدا نے مجھے حسن دیا وہ خدا میرے حسن کا محافظ بھی ہے، نگراں بھی ہے۔ ابراہیم پیغمبر تم گھبراؤ نہیں، میرا خدا میرا نگہبان ہے۔ یہ کہہ کے اندر گئے اور جیسے بادشاہ نے دیکھا حضرت سارہ کا حسن دیکھا، فوراً بادشاہ تخت سے نیچے اترا اور سارہ کی طرف زنا کے ارادے سے بڑھا۔ سارہ نے کہا یا اللہ میرے عزت و آبرو کی حفاظت فرما،
جیسے سارا نے دعا مانگی ویسے اس بادشاہ پر فالس گر گئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور جب فالس گری تو جگ پر فالس گرے تو ان کو تو دیکھ بے گرے کرتا انڈویور میں بول پاوا تھا. پیر چلا تھا ایسے سے باہر باہر پیر مارا لبلبانے لگا اے سارا ماں. اللہ والیوں کو، اللہ والوں کو رحم بھی بہت آتا ہے. جی حضرت سارا نے فوراً معاف کر دیا. جب معاف کر دیا، ادھر معاف کرنا تھا کہ وہ پھر ٹن ٹن ہو گیا. ایک دنیا کو، ایک اللہ تعالیٰ کو ایک عبرت دینی تھی. معاف کیا، ادھر فوراً اس کو صحت مل گئی. جب پھر شفا ملی، صحت ہوئی تو سوچس کو بیر بیر تھوڑا ہوئی، پھر آگے بڑھا. جب پھر آگے بڑھا تو پھر اس پر فالس گری. جب پھر فالس گری پھر معافی مانگا، سارا نے معاف کر دیا. تب اس بادشاہ نے معافی مانگا. اور انہی طرح ایک عورت اور تھی ہاجرہ. تو بادشاہ نے کہا تھا ابراہیم پیغمبر اسے بھی لے جاؤ، اور اسی طرح ایک عورت اور ہے اسی بھی لے کے جاؤ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں نے یہ واقعہ کس لیے کیا؟ اس لیے کہا ہے کہ ہماری ماں بہنیں ذرا خدا کے اوپر بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مسبب الاسباب ہے. بے شک بے شک. وہی ہاجرہ ہے کہ جب اسماعیل کو جنگل میں لے کے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا ہاجرہ کو اور اسماعیل کو، تب ہاجرہ نے کہا تھا اے ابراہیم مجھ سے میرے بچے سے کون سی غلطی ہو گئی کہ جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ قدموں کو پکڑ لیا تھا، کہا تھا جنگل میں نہ پانی پینے کے لیے نہ کھانے کے لیے کوئی دانا ہے، جنگل میں درندے ہیں. اے ابراہیم کون سی غلطی ہو گئی ہے جو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم کچھ نہیں بولے تھے. تب ہاجرہ نے کہا تھا کہ ابراہیم کیا خدا کا حکم تو نہیں؟ کیا بات ہے. تو جب پوچھا خدا کا حکم تو نہیں تب سر ہلایا تھا. تو ہاجرہ نے فوراً ابراہیم کے قدموں کو چھوڑ دیا تھا. فرمایا تھا ابراہیم اگر خدا کا حکم ہے تو تم بالکل جاؤ. جس خدا کا حکم ہے اس خدا پر میرا ایمان ہے کہ وہ خدا جنگل میں بھی مجھے اور میرے بچے کو روزی عطا فرمائے گا. وہ خدا جنگل میں بھی مجھے پانی پلائے گا. وہی خدا مجھے جنگل کے درندوں سے بھی میرے بچے کی حفاظت بھی کرے گا. آپ جاؤ. چھوڑ دیا تھا، ابراہیم چلے آئے. لیکن حضرت ہاجرہ کی ایمان کی برکت دیکھو کہ آج وہی جنگل شہر مکہ بنا ہوا ہے. اسی جگہ پہ خدا کا گھر بنا. آج پوری دنیا اسی گھر کا طواف کرتی ہے. تو جب انسان کا بھروسہ خدا کی ذات پر ہوتا ہے تو خدا اپنے بندے کی ہر میدان میں مدد فرماتا ہے. آخری بات کہے کہ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. سچی حکایت میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت مشکی علیہ السلام. ان کا نام تھا مشکی. مشکی سے مطلب ہی نہ جانے کہ مسکی آوا کرتا رہا. مشکی کا مطلب ان کے بدن سے مشک کی خوشبو نکلا کرتی کیا بات ہے. ہمیشہ مہکا کرتے تھے. مسجد میں جائیں تو وہاں جھگڑا ہو. مسجد میں جاتے حضرت مشکی تو نمازیوں میں جھگڑا. ان کے بدن سے مشکی کی خوشبو نکلا کرتی تھی. سب چاہیں کہ ان کے بغل میں ہم کھڑے ہوئے تاکہ نمازوں پڑھا کرے خوشبو ملا کرے. تو ایک دن نمازیوں میں جھگڑا ہو گیا بغل میں کھڑا ہونے کے لیے. تو نمازیوں نے پوچھا مشکی یہ بتاؤ کہ ہم لوگ عطر لگا کے آتے، ہم لوگ نہیں مہکتے، اور آپ کے بدن سے اتنی اچھی خوشبو نکلتی ہے، یہ کہاں سے عطر لے کے آتا ہے؟ تب مشکی نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. کہا پھر یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو کہتی اس کی بہت بڑی داستان ہے. کہا کیا ہے؟ تب بتایا کہ میرے ابا بہت غریب تھے. غریبی کی وجہ سے مجھے کپڑے کی دکان پہ نوکر رکھ دیا تھا. میری ریکھیں آ رہی تھی. کپڑا مالک مجھ سے کپڑے کا کام لیتا تھا. ایک دن ایک بڑھیا اپنی بہو کے لیے کپڑا لینے آئی اور اس نے میرے مالک سے کہا کہ مجھے اپنی بہو کے لیے کپڑا لینی ہے، بہو گھر میں ہے، چند تھان فلاں مجھے دے دو اور اس بچے کو دے دو. بچہ لے کے گھر چلے.
میری پتویہ جو کپڑا پسند کرے گی کپڑا لے لوں گی، پیسے دے دوں گی، باقی کپڑے یہ لے آئے۔ مشکی کہتے میرے مالک نے مجھے بھیج دیا۔ کپڑا لاد کے جب اس کے گھر میں پہنچا اور کپڑا پھیلا کے بیٹھا، بڑھیا نے اپنی پتویہ کو بلایا۔ مشکی کہتے میری جوانی شروعات کا عالم تھا، ریکھیں نکلی تھی، اللہ نے خوبصورت بھی بنایا تھا۔ اس کی بہو جب کپڑا لینے گھر میں آئی اور اس نے مجھے دیکھا تو اس کے دل کے ارادے گندے ہو گئے، اور کپڑا الگ ہی اس کے ارادے گندے ہوئے اور مجھ سے گناہ کی طالبہ ہونے لگے۔ اب وہ کپڑا کپڑے رہے گا، کچھ دوسرے ہوئے لگا۔ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان عورت خنجر لے کے آئی، کہنے لگی کہ مجھ سے تم صحبت کرو ورنہ تمہیں مار دیں گے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی تم مجھے نہ برباد کرنا، خود برباد ہو، جو کپڑا لینا وہ لے لے، مجھے اللہ واسطے چھوڑ دے۔ لیکن اس عورت نے کہا میں تمہیں مار دوں گی۔ فرماتے میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا کہ یا اللہ جان بچانا بھی ضروری ہے اور عزت اور گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یا اللہ کوئی صورت پیدا کر دے کہ میری جان بھی بچ جائے اور میں گناہ سے بھی بچ جاؤں۔ دل ہی دل میں سوچا، کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ اتنے میں مجھے پیخانہ لگا تو میں نے کہا بھائی مجھے پیخانہ لگا ہے، مجھے پیخانہ کر لینے دو، پھر جو تمہاری مرضی ہوگی کرنا۔ تو عورت خنجر لیے کہتے مجھے پیخانہ لے کے گئے لیٹرنگ میں، باہر کھڑی تھی، میں لیٹرنگ کر رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج اگر میرا چہرہ خوبصورت نہ ہوتا تو یہ عورت مجھے زنا کی دعوت نہ دیتی۔ اس خوبصورتی کی وجہ سے آج مجھے گناہ کی دعوت مل رہی ہے۔ مجھ کے کہتے ہیں میں نے سوچا، پھر جو پیخانہ میں نے کیا تھا اسی پیخانے کو اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے میں نے چہرے پہ لگا لیا، بدن پہ لگا لیا۔ پھر اس کے بعد جو میں نکلا تو عورت جو مجھ سے ملنے کے لیے کھڑی تھی اس نے دیکھا تو چلا کے بھگی، کہا بھگا بھگا، کوئی سیڑھی پاگل ہے جو یہاں چلایا۔ میں وہاں سے گھر آیا، گھر پہ نہایا، کپڑا بدلا اور وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں رو رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زنا سے بھی بچایا، اور اے پروردگار تو نے میری جان بھی بچا لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تب مشکی کہتے ہیں کہ ایک آواز میں نے سنی، غیبی آواز آنے لگی کہ میرے بندے تو نے میرے لیے اپنے چہرے کو گندا کیا، بدن کو گندا کیا ہے۔ اے میرے بندے میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تو نے میرے لیے اپنے کو گندا کیا تو تیری پوری زندگی تک تیرے بدن میں مشک کی خوشبو پیدا کرتے رہیں گے۔ تبھی سے تبھی سے میرے بدن میں مشک کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ اے لوگوں پتہ چلا کہ جب انسان اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عزت دیتا ہے کہ دنیا میں کہیں مل نہیں سکتے۔ اس لیے اے لوگوں ہر وقت دل میں یہ عہد کرو کہ ہم خدا کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر میدان میں آپ کو کامیابی دیتا چلا جائے گا۔ آج یہ مجلس شب برات کے بعد ہی رکھی گئی ہے۔ آخری بات کہہ کے بھائی کہا تھا لیکن حضرت کا حکم ہے اس لیے ایک بات اور اسی میں جوڑ رہا ہوں کہ ایک زمانہ گزر گیا، حضرت حمزہ ویسے قرنی کے نام سے فاتحہ ہوتی چلی آئی ہے۔ حضرت حمزہ ویسے قرنی یہ قرن میں رہتے تھے، نبی کا زمانہ پایا، نبی سے محبت کی ایمان لائے لیکن نبی کو دیکھ نہ پائے، بہت دل چاہا، لیکن جب ارادہ کیا تو ماں اکیلی تھی، دل میں سوچنے لگے کہ اگر میں مدینہ جاؤں گا، پیدل کا زمانہ ہے، کافی دن لگیں گے، ان دنوں میں اگر میری ماں بیمار ہو گئی تو میری ماں کا علاج کون کرائے؟ اگر میری ماں کو کوئی ضرورت ہوئی تو میری ماں کی ضرورت کون پوری کرے گا؟
اگر حضور کو دیکھنے مدینہ نہ جاؤں گا تو اللہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا، لیکن اگر ماں کو تکلیف ہو گئے تو ماں کے بارے میں ہر جگہ اللہ سے جواب دینے والا بنوں گا، اس لیے مدینہ نہیں گئے۔ اور حضور کا وصال ہوا، لیکن جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت علی حضرت عمر پاس میں تھے، تو حضور نے فرمایا تھا ان رجلا خیر من التابعین، اے میرے صحابہ سن لو، تابعین میں ایک آدمی بہت بہتر ہے، یقال له اویس، جس کو اویس قرنی کہتے ہیں لوگ، وکان به بیاد، اور اس کو سفید داغ تھا، لیکن یشفعہ اللہ بخدمت امہ، لیکن اللہ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے اسے شفا عطا فرما دیا۔ اے میرے صحابہ فلما مروہ استغفروہ لکم، تو اے میرے صحابہ جب ان کے پاس پہنچنا تو اپنے بخشش کی دعا کروا لینا، اور میرا پیراہن دے دینا اور میرا سلام پہنچا دینا۔ حضور کا وصال ہو گیا۔ حضور کے وصال کے بعد 10 سال تک حضرت علی حضرت عمر حضرت اویس قرنی کو تلاش کرتے رہے۔ 10 سال کے بعد عرفات کے میدان میں حضرت علی کو اویس قرنی مل گئے، بکریاں چراتے گئے، حضور کا سلام پیش کیا اور حضور کا پیراہن دیا، تو حضرت اویس قرنی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ تو حضرت علی پوچھتے ہیں اویس یہ بتاؤ کہ ہم لوگ زندگی بھر حضور کے ساتھ رہے، ہم سب صحابہ ساتھ میں رہے، لیکن وقت وصال حضور نے کسی کو یاد نہیں کیا، یاد صرف تم کو کیا، تم کو سلام بھی پیش کیا، اپنا پیراہن بھی دیا، کسی صحابی کو یاد نہیں کیا۔ اے اویس قرنی یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر وہ نیکی کون سی ہے، کون سی نیکی جس کی بنیاد پہ اللہ کے رسول نے وقت وصال تم کو یاد کیا ہے؟ تب اویس قرنی رونے لگے، کہنے لگے علی میرے اندر کون سی نیکی ہو سکتی ہے، میں تو اتنا بد نصیب نکلا کہ بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر کے صحابی نہ بن پایا۔ بارہا ارادہ کیا کہ چلا جاؤں مدینہ، حضور کو دیکھ کر صحابی بن جاؤں، لیکن اے علی ماں کی وجہ سے میں جا نہ سکا، میری ماں اکیلی رہتی تھی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں ویسے قرنی تمہاری ماں کی خدمت ہی ایسی بڑی نیکی تھی جس کی بنیاد پہ رسول اللہ نے وقت وصال تمہیں یاد فرمایا۔ پتہ چلا ماں باپ کی خدمت یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے لوگوں نمازیں پڑھو، نیکیاں کرو، لیکن اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تو یہ نیکیاں تم کو خدا کو راضی نہیں کرا سکتی۔ اسی لیے مارہرہ پیر خانہ اعلیٰ حضرت کا حضور سید نجیب حیدر حسن میاں ہر سال کہتے ہیں میرے برکاتی مریدوں لاکھوں کی تعداد میں تم آتے ہو یہ سوچ کر کہ ہم پیر کے دربار میں جائیں گے، پیر صاحب ہمیں بخشوا لیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہوں گے ہم تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ اسی لیے ماں باپ کی قدر کرو۔ حضور کے زمانے میں ایک صحابی آئے بارگاہ نبی میں کہتے ہیں انی نذرت ان اقبل عقبۃ الکعبہ، اے اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی کہ کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا۔ کہا چلے جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول میں نہیں جا سکتا، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، مجبور ہوں، چل بھی نہیں سکتا، مکہ نہیں جا سکتا، میں کیسے کروں؟ تو حضور نے فرمایا تھا ارجع الی بیتک، مکہ نہیں جا سکتے تو اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ وقبل قدمی امک، اور گھر میں پہنچ کر اپنے ماں کے دونوں پیروں کو جا کے چوم لو، اللہ تعالیٰ تمہاری منت پوری فرما دے۔ تو رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول ماں ہے ہی نہیں،
ماں زندہ ہوتی تو ماں کے قدموں کو چوم کر منت پوری کر لیتا. اللہ کے رسول ماں زندہ نہیں ہے تو سرکار نے فرمایا تھا قبل قبرہا، تو اس کی قبر کو جا کے چوم لو. کیا بات ہے. کہتے اللہ کے رسول میں بہت چھوٹا تھا تبھی ماں کا انتقال ہوا، ماں کی قبر بھی میں نہیں پہچانتا. تو حضور نے فرمایا تھا خطی خطن فی بیتک، اپنے گھر میں جا کے ایک لکیر کھینچ لو اور اسی لکیر کو تم اپنی ماں کی قبر مان کر چوم لو. اللہ تعالیٰ تمہیں کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اے لوگوں، ماں باپ کے درجات بہت بلند ہیں، اس لیے ماں باپ کو بھی ہر حال میں راضی کرنے کی کوشش کرو. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت پہلے مولوی پوروا میں آیا تھا ہمارے بزرگ حضرت حافظ شیر علی صاحب. 2 مرتبہ شاید حضرت کے گھر آیا، آج تیسری مرتبہ آیا. آپ سب نے اور انہوں نے بھی محبت کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ اس محبت کا صلہ آپ سب کو عطا فرمائے. بس آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آپس میں مومن بن کے رہو. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اس بات پر ہمیشہ دھیان رکھو کہ حضور فرماتے ہیں لا تحسسوا، کسی کو عیب نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، اور کسی کے اندر عیب تلاش نہ کرو. نہ عیب لگاؤ نہ عیب تلاش کرو. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، آپس میں حسد نہ رکھو، بغض نہ رکھو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بن کے رہو. اختلاف موت ہے، اتحاد زندگی ہے. اللہ تعالیٰ بھائی چارگی ہم میں آپ میں برقرار رکھے، اور آنے والے رمضان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام.